السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ میرے قابل احترام دوستوں، ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ہم لوگ یہ کہتے تھے کسی نے یہ بات نہیں بولی کہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، یہ نہیں بولی۔ تو آدمی گرمی گرمی کرتا ہے تو گرمی پھر لگتی ہے اس کو، یا کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا تھا تو میری والدہ جو ہے میری گھر والی بھی تھی، تو والدہ کہہ رہی تھی بہویں ایسی ہوتی ہیں، بہویں ایسی ہوتی ہیں، بہویں ایسی ہوتی ہیں۔ تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ نے بچپن میں ہمیں جھوٹ موٹ بہو سے ڈرایا، بہو آ گیا، بہو آ گیا، ہم اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے، بہو آ گئی، بہو آ گئی، بہو آ گئی۔ میں کہا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، سچی بہو ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو گرمی ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ گرمی کیوں زبردست ہے کہ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑتی کھجور نہیں نکل سکتی۔ قصیم میں بڑی گرمی پڑتی ہے، بہترین نمبر 1 کھجور نکلتی ہے۔ گرمی کے بغیر کھجور نکل ہی نہیں سکتی۔ تو مجھے اگر گرمی نہیں پڑے گی تو میرے اندر سے کھجور نہیں نکلے گی، مٹھاس۔ اگر کھجور نکلے گی لوگ مجھے چوسیں گے، لوگ مجھے پیار کریں گے اور مجھے صاف فریج میں رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں گے۔ جب تک گرمی نہیں پڑے گی آم نکل ہی نہیں سکتے۔ کیسا چوستے ہیں ہم گرمی کا آم، وہ ایسا میٹھا، وہ اربر ریٹول، وہ کہاں نکلتا ہے جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، شکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس گرمی کو نہیں پڑھائیں گے اپنے اوپر تو میرے دوستوں پھر بڑا مشکل ہے کہ آم نکلے، پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ کھجور نکلے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سردی بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ جب تک مٹی پہ سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکلے۔ انار نکالنے کے لیے سردی ضروری ہے۔ انار کو بھی لوگ کیسا کھاتے ہیں، جنت کا پھل ہے، انگور، عنب اور رمان سب جنت کا ہے۔ تو جب تک سردی نہیں پڑے گی تو مٹی سے انار نہیں نکلے گا، جب تک سردی نہیں پڑے گی مٹی سے چیری نہیں نکلے گی، جب تک سردی گرمی نہیں پڑے گی آم نہیں نکلے گا۔ اگر ہم نے مٹی کو سردی گرمی کا عادی نہ ڈالا تو پھر اس سے ہری مرچیں، کڑوی مرچیں اور کریلے نکلیں گے کڑوے، آپس میں لڑائی۔ تو بعض دفعہ نا تھوڑی دیر گرمی میں بیٹھنا چاہیے، ہے نا؟ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اندر سے وہ صفات نکالے۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا۔ کشتی کو پانی کے لیے پیدا کیا، اگر پانی سے نکال لیں، جیسے آج سارے دنیا لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں کہ کشتی کو پانی سے نکال کے چاہ رہے ہیں یہ روڈ پہ چلے، وہ کیچڑ میں پھنس گئی۔ یہ امت کو اللہ نے بھیجا تھا مشقت کی زندگی گزارنا، تمہارا آرام جنت میں، یہاں آرام نہیں، یہاں دین کی مشقت نہیں کرو، دنیا کی مشقت میں پھنسا۔ تو ہم نے اس کو کیچڑ میں ڈال دیا، دنیا کے کیچڑ میں، یہ پھنس گئی۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اس کیچڑ سے امت کو نکالا۔ یہ امت مسجد کے لیے بنی ہے، جیسے مچھلی پانی کے لیے۔ یہ امت مسجد سے نکلی تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح، اور تڑپ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، اور لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں، کہیں ادھر کاٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کاٹ رہے ہیں۔ جب لوگ تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں زلزلہ بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہیں سیلاب بھیج دیتے ہیں، کہیں وہ جیسے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دی تھی، ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیم توڑ دیے اور پھر اس ساری پانی سے ڈبو دیا۔ ابھی ایک ملک میں جو ہے وہاں بھی اسی طرح ہوا، ڈیم سارے ٹوٹ گئے اور 20,000 آدمی ڈوب گئے۔ تو میرے دوستوں اس لیے یہ گرمی جو تھوڑی برداشت کرنا۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ میں ابھی ایک بڑے لوگوں میں گیا تو دنیاوی لائن سے پڑھا، اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو بڑا تقویٰ ہے، باقی کوئی بڑا۔ تو میں گیا دنیاوی بڑے میں، تو میں نے کہا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کے نزدیک کائنات کا بدترین جانور کون ہے؟ کتا، سانپ یا خنزیر؟ ان کا خنزیر۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا اللہ کے نزدیک کائنات کا بدترین جانور کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، کائنات کے بدترین جانور ہیں، نہ جو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ تو دین کی بات سننے سے، دین کی بات کرنے سے عقل آتی ہے، دین کی بات سننے سے، دین کی بات کرنے سے ہدایت آتی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک میرے دوستو کائنات کی بدترین مخلوق ہے، نہ جو سنتی ہے نہ بولتی ہے۔ اور سننا 2 دفعہ چاہیے، بولنا 1 دفعہ چاہیے۔ کیوں؟ 2 کان دیے ہیں کہ ڈبل سننا 1 دفعہ بولنا۔ جو لوگ بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، وبا میں مر جاتے ہیں۔ سننا ڈبل چاہیے، سننا کہتے ہیں نا سن کرو۔ اچھا میں ابھی امریکہ میں تھا، انہوں نے کہا سعید بھائی یہ تبلیغ والے سو جاتے ہیں بیان میں،
میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے. میں کہا کیونکہ بھائی یہ جو یہاں ممبر بیٹھتے ہیں، میں تو کبھی بھی بیٹھتا ہوں، یہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ ہے روحانی ڈاکٹر. جو جب ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے تو بعضوں کو جاگتے ہوئے اس کا علاج کرتا ہے، بعضوں کو سلا دیتا ہے، بے ہوشی کا انجیکشن، اس میں آپریشن کرتا ہے. تو تبلیغ والے بعضوں کو سلا دیتے ہیں بیان میں، نیند میں آپریشن کرتا ہے، بعضوں کو جگا کے ٹھیک کر دیتے ہیں ایک ہلکی پھلکی گولی. لیکن جو سوتے ہیں ان کا ذرا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں. جیسے ہمارا ایک ہائر کمپنی کا مالک ہے جو اس نے ہم سے کہا کہ صحیح بھائی جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی. اور تبلیغ والوں کا تو سونے کا کام ہے، کتنا بڑا سونے کا کام ہے، بیان میں سونا، تعلیم میں سونا، گشت میں سونا، ادھر سونا ادھر سونا. ہمارا تو کھلا کام ہے سونے کا پوری دنیا. ہم نے کہا بھائی آپ صحیح جگہ رائے میں آئے، یہاں تو جاگنے کی گولی کھانی پڑتی ہے، یہاں سونے کا مسئلہ نہیں. کرنے یہ نہیں ہو سکتا. میں تو 2 نیند کی گولیاں کھاتا ہوں 2 گھنٹے سوتا ہوں، 3 نیند کی گولیاں 3 گھنٹے سوتا ہوں. میں کہا آپ صحیح جگہ ہیں. وہ ہمارے ساتھ بیٹھا، بھائی جنید جمشید محروم بھی تھے، 72 گھنٹے ہمارے ساتھ رات، الحمدللہ 60 گھنٹے سو گیا. 60 گھنٹے. ابھی 65 سال کی عمر ہے، سال پیدل اللہ کے رستے میں لگا کے آیا. ارب پتی آدمی سال کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کے گھر تو ہر مشین ہے، ٹھنڈا گرم عیاشی، مزے مزے مزے. میرے دوستوں نہیں، یہ دنیا مزے کے لیے بنی نہیں ہے. بازے ہوتے ہیں بیمار میں اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، ان کو حلیم بھی کڑوی لگتی ہے، نہاری بھی کڑوی لگتی ہے، گلاب جامن بھی کڑوا لگتا ہے. نہیں نہیں میں بیمار ہوں، اینٹی بائیوٹک کھائیے. اور جو صحت مند ہوتے ہیں حلوہ بھی اچھا لگتا ہے. ایک مولوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب آپ کو میٹھا کھلاؤں گا لیکن کوئی سا ایک کھانا ہے، گلاب جامن، رس گلے یا برفی. مولوی صاحب نے کہا ظالم، جس امتحان میں تجھے مجھے ڈالا ہے نا آج تک کسی نہیں ڈالا. اتنا بڑا امتحان کہ مولوی حضرات اور تبلیغی حضرات کو ایک میٹھا کھانا پڑے 3 میں سے. آپ جہاں دنیا میں جاؤ پرہیز پرہیز پرہیز. لیکن الحمدللہ ہمارے مولویوں کو، ہمارے تبلیغیوں کو الحمدللہ کسی چیز سے پرہیز ہے. جہاں سلا دو، جو کھلا دو، جہاں چلا دو، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں میرے دوستو؟ یہ صرف اللہ کا فضل ہے. تو کائنات کے بدترین مخلوق کون ہے؟ نہ جو اللہ کو سنتی ہے نہ اللہ کو بولتی ہے میرے دوستو. اور جو اللہ کو سنتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ فرماتے ہیں لو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم ولو اسمعہم لتولہم وردہم. جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات انہیں کو سنواتا ہے. اس مجمع میں بہت خیر ہے، اس کو اللہ اپنی بات سنتا ہے. اور اللہ کی بات اتنی سننا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل ترین عالم تھے، کامل ترین جنید تھے، کامل ترین شوہر تھے، کامل ترین نبی تھے، کامل ترین باپ تھے، کامل ترین شوہر تھے. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے حبیب آپ بھی روزانہ صبح شام ان مجالس میں بیٹھنا لازم پکڑنے جالو اللہ کی بات. اللہ کی بات سننا میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑی دوائی ہے. اس سے بڑی کوئی اینٹی بائیوٹک ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے دعائیں دو گیا. اللہ کی بات اے نبی جی آپ بھی سنیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. نہ یہ مجھ سے کچھ چاہتے نہیں. ان کا بھی تھا کہ یار آ جاؤ یہاں تھوڑی لوگ بات سنیں، میرا بھی تھا اللہ میرے ذریعے سے اچھی بات پہنچا دے. کوئی اور نیت نہیں تھی. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ، اے نبی جی آپ ان مجالس سے اپنی نظر نہ ہٹانا. کس کے لیے؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ، دنیا کی زینت کی وجہ سے. میرے دوستو دنیا کی ضرورت تو سب کے لیے ضروری ہے، میں بھی اس میں لگا ہوں. زینت میں لگنا دین چھوڑ کے میرے دوستو. دنیا کیوں زینت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا اللَّهِ زِينَةَ اللَّهِ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ. ہم نے دنیا کو زینت بنایا تیرے امتحان کے لیے، لگنے کے لیے نہیں. اس کو امتحان بنائے. دیکھو اندھے کو کیا ثواب ملے گا؟ لڑکی نہ دیکھنے کا. جو آدمی آنکھوں والا ہے اس کو ثواب ملے گا. جو نظریں نیچی کر لے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں، جنت میں وہ سے نکاح کر دیتے ہیں. 10 لڑکیوں سے نظریں ہٹائے، 10 لڑکیوں سے نکاح یہاں ایک مشکل ہوا ہے. ابھی ہمارا جو ہے وہ ایک ہمارے دوست ہیں 60 سال ہمارے لڑکی تلاش کریں، ملی بھی نہیں. مگر ایک ہی بہت تھی بھائی، دوبارہ نہیں ملے گی. اچھا آج کل تو بابے بھی بڑے خطرناک آ رہے ہیں. ایک بابا جی سے پوچھا 80 سال عمر کہ بابا جی وہ 3 سیکھا ہے؟ تو کہا جی سیکھوں گا، میری بڈھی کا انتقال ہو گیا ہے، میں ایک رشتے کا انتظار کر رہا ہوں. میں کہا بابا جی اب فرشتہ آئے گا، رشتہ نہیں آئے گا. فرشتے اور رشتے کا چکر ہے. ٹائٹ بابا ماشاءاللہ.
کہ اب تو فرشتہ آنا ہے، رشتہ نہیں۔ بابا جی تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کہہ رہے نکاح کر دوں گا جنت میں۔ میں اپنے گھر سے نکلا باہر تو میری گاڑی کھولی، میں نے دروازہ، ایک وہ فوجی جو ڈرائیور ہوتے ہیں اس نے گاڑی مار دی، میں نے ان لوگوں نے پکڑا، میں کہا تمہاری جنرل صاحب سے شکایت کرتے ہیں، تم نے میرا 30,000 کا نقصان کر دیا اور گاڑی بھی دوست کی تھی، اس کو کیا کہوں گا میں؟ کہ سعید بھائی معاف ہے، معافی تو نہیں ہے، اور پکڑ ہے ایسی کی تیسی تمہاری وہ رونا۔ میں کہا بھائی ایک شرط میں معافی، چلا لگایا، کہ انشاءاللہ چلا۔ میں کہا چلا۔ میں گھر چلا گیا، مجھے بیوی نے پتہ چلا، خبر پھیل گئی وہاں کہ سعید انور صاحب کی جان بچ گئی، ٹانگ بچ گئی، کچھ بھی نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ تو میں نے بیوی نے مجھ سے کہا آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں، آپ نے پیسے کیوں نہیں؟ میں کہا بیگم پوری بات سن لو پھر فیصلہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی حق پہ ہو، طاقت والا بھی ہو، پھر بھی کمزور کو معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ حوریں جمع کریں گے اور کہیں گے جس حور پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ، میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ میں 30,000 میں نکاح کر کے آ رہا ہوں، تیرے نکاح میں تو 30 لاکھ خرچ ہوئے، کتنا سستا سودا۔ تو کتنے نکاح روز ہم کر سکتے ہیں، گالی دے دی کوئی بات نہیں، ایک نکاح ہو گیا، جا معاف کیا، نکاح ہو گیا، لڑکی پہ نظر پڑی، نظر نیچے، وہاں نکاح ہو گیا۔ اور جو نامحرم کو دیکھ کے نظر نیچی کرتا ہے، اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں، اور جو اس وقت دعا مانگے گا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اس وقت ایسی کھوپڑی گھومتی ہے، دعا یاد نہیں رہتی، لڑکی دیکھ کے سبھی بھول جاتا ہے کچھ۔ اللہ نے انسان کے اندر لڑکی کی کشش رکھی ہے میرے دوستوں، تبھی تو ہے اتنی عمریں ملیں گی۔ لیکن ایک زندگی ہے چھوٹی سی، بس تھوڑی سی زندگی ہے، 60-70 سال، وہ بس آدمی صحیح گزار لے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ تو دین کی بات سننا، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ میں نے دور جانا، سفر بھی ہے، موٹی موٹی گزارش۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں کیا، جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ جب لوگ جہنم سے نکالے جا رہے ہوں گے، وہ ایمان جو صرف اللہ کو پتہ ہے، فرشتوں کو دیکھو، میں تو یہ حدیث سن کے علماء سے حیران رہ گیا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ساتوں زمین آسمان میری مٹھی بھی لپٹے ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے معلق۔ معلق فرشتوں کو پتہ ہے، مبرم صرف اللہ کو پتہ ہے۔ وہ ایمان جو کسی فرشتوں کو نہیں پتہ، جبرائیل کو، اسرافیل کو، میکائیل کو، کسی کو نہیں پتہ، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ جب جہنم سے سب کو نکالیں گے ایمان والوں کو ذرہ، تو اللہ اپنے پوری پتہ نہیں باہیں کیسی ہوں گی کھولیں گی، اللہ کی صرف کلائی ہے نا، مٹھی میں ساتوں زمین آسمان آتا ہے، تو اللہ جب پوری اپنی رحمت کھولیں گے، کتنا جہنم میں آئے گا، 3 دفعہ ڈالیں گے سب کو جہنم سے باہر نکالیں گے۔ اتنا کیا کریم اللہ، کیسا اللہ جو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ وہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے، مسلمان جب نکلے گا نا، کافر تانا دیں گے تیرے اسلام کا کیا فائدہ، اس وقت بیچارے کہیں گے ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش مسلمان ہی ہو جاتے، ہائے کاش مسلمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈراتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، وہ ہم بھی ڈراتے ہیں، کرکٹرز باؤنسر ہو جائے گی، ڈرو، بغیر ڈر کے کوئی اسلام نہیں ہے، بغیر ڈر کے کوئی ایمان نہیں۔ ایمان خوف اور امید کو کہتے ہیں۔ میں نے ایک مصری عالم نے مجھے بتایا، میں کہا لوگ مجھے کہتے ہیں تم ڈراتے بہت ہو اور فضائل کم، تو میں بتاؤ کیا کروں؟ وہ کہا بھائی ایمان کی علامت ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، پہلے اللہ نے خوف کو بیان کیا پھر طمع کو بیان کیا۔ پہلے ایمان والا کون ہے؟ جس کے اندر خوف امید پہ حاوی ہوگا۔ ہاں جب بالکل بوڑھا ہو جائے، کتنا زبردست اسلام ہے کہ 70 سال تک 3 گھنٹے کی تہجد پڑھتا تھا اور 10 گھنٹے دین کا کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا اٹھ نہیں سکتا، اللہ بڑھاپے میں بھی سارے اعمال لکھ دیں گے، کتنا آسان اسلام۔ جوانی میں کرتا ہے، بیماری صحت میں کرتا تھا، بیمار ہو گیا، جو اعمال صحت میں کرتا تھا بیماری میں وہی سارے اعمال لکھ دیں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں تیمم کر لو، کتنا آسان اسلام میرے دوستو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی حسین کرے آپ کو۔ تو میرے دوستو مسلمان سے اللہ کو جنت کا وعدہ ہے، اگر مسلمان مر گئے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا جو وعدہ دنیا میں ہے وہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہم تمہیں اونچا کریں گے اگر تم مومن ہوگے۔ آج ہم کہاں اونچے ہیں سچ بتاؤ؟ اب آپ تو اچھے علاقے، ہم تو ڈیفنس میں رہتے ہیں، ڈیفنس ہم کہتے ہیں، آپ نے ڈی ایچ اے کا نام سنا؟ ڈی ایچ اے ہم نے وہاں نام رکھا ہے، ڈی ایچ اے کا نام رکھا ہے ڈربوکس ہسبینڈز ایریا۔
ڈرنے والے شوہروں کا ایریا، سب ڈرتے ہیں ماشاءاللہ۔ DHA فیز 1 کم ڈرتا ہے، فیز 2 اور آگے نکل گیا، فیز 8 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم گھر میں اونچے نہیں ہیں میرے دوستوں۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ اکیلے 70% دنیا کے مالک کو جو اللہ نے بنایا تھا اس کو اکیلے تڑی لگا کے آ رہے ہیں۔ ہم گھر میں کہاں تڑی لگا سکتے ہیں؟ باہر ملکوں میں تو ماں باپ کو مارو کوئی مسئلہ نہیں، بچے کو آنکھ نہیں اٹھا سکتے، بچہ اٹھا کے لے جائے۔ لوگوں کو بڑا شوق ہے باہر جانے کا، اللہ کی قسم ابھی امریکہ، کینیڈا، یورپ پھر کے آ رہا ہوں، آسٹریلیا، توبہ توبہ، وہاں کے 90% مسلمان کہہ رہے ہیں جیسا بھی پاکستان ہے میں واپس لے چلو، ہمارے بچے تیار نہیں، ہماری بچیاں تیار۔ کیا جگہ ہے یار، کیا جگہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے غیر مسلم شیخ ہاشم جو پہلے یہودی تھے، عالم ہیں، نیو ٹاؤن میں پڑھاتے رہے، ابن عباس سے پڑھاتے رہے، وہ امریکہ 6 مہینے کچھ 40 سال بعد اکٹھے رہے۔ اصل ہوتا کیا ہے میرے دوستوں، آپ کے یہاں بھینسوں کے بارے بہت ہوتے ہیں نا، جب بھینسوں کے بارے میں جاؤ تو بدبو آتی ہے، 10 منٹ بعد بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں گئی بھائی بدبو؟ ختم ہو گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، وہ تھی اس کی عطر والوں کی بیٹی، بڑا کام تھا اس کا عطر کا، اس کی شادی ہو گئی بھٹی والوں کیا، تو وہ لڑکی بھٹی والوں کیا رخصت ہو گئی۔ اب بھٹی والوں کیا گئی تو بدبو، چمڑے کی بدبو، فلاں بدبو۔ اس نے ماں باپ کو فون کیا، کس مصیبت میں بھیج دیا اماں؟ وہ کہا بیٹا 1 ہفتے رک جا، کچھ بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس نے بچی نے فون کیا، اماں آپ نے صحیح کیا، میری خوشبو نے بدبو ختم کر دی۔ وہ کہا ختم نہیں کی، تجھے بدبو کی عادت ہو گئی۔ جب آدمی پبلک ٹوائلٹ میں جاتا ہے بدبو آتی ہے، 5 منٹ بعد وہ موبائل نکالتا ہے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں نا، ان کو کفر کی بدبو آنا ختم ہو گئی ہے، ان کو شرک کی بدبو ختم ہو گئی ہے۔ تو شیخ 6 مہینے بعد پاکستان آئے، کہتے ہیں کراچی پیر رکھا میرے ایمان کی کیفیت بدلی۔ اتنا زبردست ملک میرے دوستوں، جتنا کعبے کے قریب رہیں گے، جتنا وائی فائی کے قریب رہتے ہیں نا اتنا سگنل اچھا۔ یہ کعبہ کا جتنے قریب رہیں گے اتنی برکتیں ہوں گی۔ وہاں مال ہے، برکت ہے ہی نہیں، بہت مال ہے، برکت ہی نہیں ہے، یوں اڑتا ہے، یوں ایسے اڑتا ہے، وہاں وقت یوں جاتا ہے۔ یہاں تو آدمی، ہم حرم میں بیٹھے تھے مسجد نبی میں، ایک بزرگ میرے ساتھ تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے تھے اور 6 گھنٹے دعوت بھی دیتے تھے، لمبی نمازی پڑھتے تھے۔ کیسے؟ کوئی امریکہ میں پڑھ کے دکھا دے، یہ برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے برکت کو کس سے جوڑا ہے؟ مسجد کی محنت کے ساتھ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک للعالمین۔ ہم نے جو پہلا تعمیر بنائی ہے گھر، آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے، اس سے بھی پہلے سب سے پہلی عمارت کون سی بنی بھائی؟ کعبہ۔ کیوں بنی؟ تاکہ کے لوگوں کو ہدایت مل جائے اور برکتیں مل جائیں۔ میرے دوستو اگر ہدایت مل گئی کچھ نہ ملا، ایک ڈبکی ماریں گے اللہ جنت کی ساری مشکلات پوچھ جائے گا۔ ہدایت نہ ملی، ہدایت مل گئی، کچھ نہ ملا، ایک ڈبکی جنت کے لیے یوں ڈپ ماریں گے اللہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور ہدایت نہ ملی اور فرعون بنی حکومت، نمرود بنی جو ہے حکومت، کاروبار مال، ایک جہنم کی ڈبکی اللہ ماریں گے ساری عیاشی بھول جائے گا۔ تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ مسجد کی محنت کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وزکى ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ جو 4 کام کرتے ہیں پکے ہدایت والے، یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، کر کے تو دیکھو ایک سال، کر کے تو دیکھو، اور نماز قائم کرتے ہیں، سب کو نمازی بناتے ہیں، اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، سب کا مال پاکیزہ کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ نے میرے دوستوں جتنے وعدے کیے ہیں مومنوں کے ساتھ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ہم ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں ایمان کان میں ڈلوایا، پیدا ہوتے ہی اذان ڈلوائی ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ مومن ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا قالت العرب آمنا، کہ اے اللہ کے رسول ہم ایمان والے بن گئے۔ اللہ نے وحی بھیجی قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کو بھی صرف اسلام قبول کیا ہے۔ ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئے، ڈاکٹر نہیں بنے، 8 سال پڑھنا ہے۔ مدرسے میں داخل ہو، مفتی صاحب نے پڑھے، 10 سال پڑھنا ہے۔ ابھی کرکٹ ٹیم میں داخل ہوئے، ابھی وسیم اکرم بابر اعظم نہیں بنے، ابھی محنت کرنی۔ ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی تم ایمان والے نہیں بنے۔ ولما يدخلوا ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان دلوں میں گھسا نہیں۔ جب گولی بندوق میں جاتی ہے تو طاقت دکھاتی ہے، جب بیج زمین میں جاتا ہے تو طاقت دکھاتا ہے، 100 فٹ کا درخت نکل جاتا ہے۔ یہ ایمان دل میں ڈال کے تو دیکھو، پھر دیکھو مسلمان کی طاقت کیا میرے دوستو۔ کائنات میں سب سے طاقتور چیز مسلمان ہے۔
ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ پہاڑوں سے طاقتور، آسمان سے تک کائنات کے طاقتور تیری عمل ہے یہ صدقہ دینا میرے دوستوں۔ اب مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن بن جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے مومن کو عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق میرے دوستوں۔ آج سب پریشان ہیں اللہ کی قسم، ذلت والی روزی، عزت والی روزی گھر بٹھا کے اور سکون سے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی نیک عمل کرے عورت کے پر وہ مومن، شرط مومن ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ لام نون ملا کے کہ میں اس کو دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی پسند کروں۔ اللہ کی قسم یہ سچ آیت ہے، سچی آیت ہے۔ ان زمان سے پوچھ لو کیا کروڑوں میں تھی زندگی ہے پاکیزہ؟ حیات دیو میں نہیں تھی، تبھی تو 4 مہینے لگے۔ پوچھو جنید جمشید سے قبر سے کہ جنید بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ پاکیزہ زندگی تھی وہ ناچ گانے میں؟ پوچھو یہ ابھی بابر اعظم نے بھی سروزے لگائے، پرسوں ترسوں بھی مجھے ملا اور ماشاءاللہ 5 نمازیں تہجد۔ میں کہا بابر بھائی ہار کے کہتے ہیں بھائی ہماری اللہ نے ہارنا لکھا تھا ہمیں وہی منظور ہے، بس ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوست بزرگوں مومن بن جاؤ گے پاکیزہ ترین زندگی، صحت ہوگی، سکون ہوگا، چین ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ محبت کریں گے۔ آج لوگ بیوی سے محبت کو ترس رہے ہیں، آج لوگ ترس رہے ہیں بیوی محبت نہیں کرتی، لوگ ترس رہے ہیں شوہر مدد محبت نہیں، لوگ ترس رہے ہیں بچے محبت نہیں کرتی۔ کیوں؟ محبت میرے دوستو اللہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں نبی جی آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے، آپ صحابہ میں محبت نہیں پیدا کرتے، یہ اللہ نے ان کے اندر محبت پیدا کی۔ تو میرے دوستو مومن بن جاؤ۔ قرآن کہتا ہے مومن کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ میں ابھی ایک مدرسے والوں کو میں نے کہا کہ بھئی وہ کچھ کینسر ہوئے ہیں 2-3 ہمارے اقرب کو، تو سورہ انعام 11 دفعہ پڑھ کے، ایک کسی مجھے شیخ نے بتایا عرب کے کہ سورہ انعام 7 دفعہ درود ابراہیمی شروع آخر میں اور 11 دفعہ سورہ انعام جو ہے نا دم کر کے اس میں 10-11 کین لے لو۔ تو میں نے مدرسے کین بھیج دیے، میں نے کہا اس کو دم کرا دو، اس کو دم کرا دیا، مفتی صاحب نے کرا دیا تو خیر میں نے وہ دے دیا، میں بھول گیا۔ ابھی مجھے مفتی صاحب ملے کہ سعید بھائی اللہ کا فضل ہے وہ پانی میں نے بھی دم کرایا بچوں سے، اور نابالغ بچوں کا دم، ہمارے تو ناک میں دم ہے نا، ہم ناک میں دم کر سکتے، کان میں ہم سے دم نہیں ہوتا، ناک میں جتنا مرضی دم کرا لو بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو بچے نابالغ ہوتے ہیں کہ گناہ نہیں لکھے جاتے، تو نابالغ بچوں سے دم کرایا کرو، سورہ فاتحہ کر تو کیسے علاج ہے؟ کہ نابالغ بچوں سے دم کرایا، میں تو بھول گیا۔ مفتی صاحب نے بھی مجھے پچھلے ہفتے کہا سعید بھائی اللہ کے فضل سے سینکڑوں آدمیوں کا کینسر کا علاج پانی نے کیا۔ قرآن میں شفا ہے بھائی، ہر آیت میں شفا ہے، لیکن شرط ایمان والا ہو، شرط ہے مومن ہو، شرط ہے تقوی، ورنہ انما یتقبل من المتقین، تقوی کے بغیر کچھ قبول نہیں، دعا قبول نہیں، عمل قبول نہیں۔ جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں، جو نشہ کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ میرے دوستوں مومن بننا بہت آسان ہے۔ سائیکل دیکھو، سائیکل چلانا نہیں سیکھی، ہمارے یہاں لاہور میں ایک پائلٹ وہ 777 اڑا کے امریکہ جاتا ہے 14 گھنٹے میں، سائیکل پیڈل مارتا نیچے گر جاتا ہے۔ بتاؤ جہاز چلانا آسان ہے سائیکل؟ اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی، جہاز اڑا سیکھ لو، آسان ہو جائے، نہیں سیکھو گے مشکل ہو جائے گا تو سیکھنا۔ تو میرے دوستوں مومن بن جاؤ گے تو عزت والی روزی ہے۔ مومن کی ایک آخری آیت میں 3 علامت بتائی گئی، یہ 3 کام کر لو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حق رہنا نصر مومنین، حق رہنا ننج المومنین، اللہ کے حق ہے مومن کی نصرت کرنا، اللہ کے حق ہے مومن کو نجات دینا، مومن کو جنت فردوس ملے گی، قد افلح المومنون۔ فلاح کہتے ہیں دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، دنیا بھی بہترین، جنت والی زندگی بہترین زندگی، بہترین، بغیر پنکھوں کے نیند، بغیر اے سی کے نیند، بغیر کھائے تسبیح سے پیٹ بھرے گا انشاءاللہ، بغیر پیسوں کی عزت، سارا کچھ اللہ دیں گے۔ یہ اسباب میرے دوستو یہ امتحان کے لیے ہیں، ان میں خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چھری سے کاٹے چھری سے نہ کاٹے، اسماعیل علیہ السلام چھری سے کٹی میرے۔ یہ پانی امتحان کے لیے، ایک قوم کی پانی کے بغیر پیاس بجھا دی، ایک کی پانی کے ساتھ پیاس اور بڑھا دی۔ پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہے، آج اندر اللہ کا امر چل رہا ہے، آگ جلاتی ہم دیکھتے ہیں، جب چاہے آگ سے بجھانا نکالتے ہیں۔ ابراہیم السلام 40 دن آگ میں جنت کا کھانا کھا رہے،
پانی ڈبوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جب چاہے ڈبولا نکال لیں، موسیٰ صاحب کی ساری فوج قوم سے پانی سے نکل گئی۔ اللہ پہاڑی سے حاملہ اونٹی نکال دیں، اونٹ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے بغیر آدمی صاحب کو پیدا کر دیں۔ یہ اسباب امتحان کے لیے ہیں کہ دکان تو لگا، حکم ہے دکان پہ جاؤ، وابتغوا تلاش کرو روزی، لیکن امتحان کیا ہے کہ تو دکان کو رب مانتا ہے، مجھے رب مانتا ہے۔ تو دکان کو رب مانتا ہے تو دکان میں جھوٹ بولے گا، اللہ کو رب مانتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اسراف کرنے والوں کو اور جھوٹوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو تین کام کر لو، مومن کی علامت، پکا مومن، اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ پکے مومن ہیں، یہ جو تین کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہاں مغفرت ہے، دنیا میں عزت والی روزی ہے، ایسی روزی ملے گی اللہ کی قسم۔ یہ مولانا گواہ ہے، حج پہ ایک آدمی میرے پاس آیا پریشان، ان کا مرید تھا، خیر میرے پاس مولانا ملایا، میرے ساتھ واپسی میں گاڑی میں گیا، میں نے اس سے باتیں کی، میں کہا دبئی میں رہتے ایک بزرگ ہیں ان سے مل لینا، ملا، ابھی مجھے فون آیا کہ سعید بھائی جو آپ نے باتیں کی تھی میں نے عمل شروع کیا، ابھی حج کو 1 سال تو نہیں ہوا نا، کہ اللہ نے دنیا جو ہے نا میری 30 گنا اور بڑھا دی ہے، میں نے اپنے پیسے سے گھر لیا اور نیچے پورا مہمان خانہ ہے، صرف جماعتیں ٹھہری ہیں۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، دیکھو ہمیں مال مومن کے لیے کیا ہے، خیر ہے، نعمت ہے، لیکن مال شر بھی ہے۔ قارون کا مال جو ہے اس کو جہنم میں لے گیا، اور عثمان غنی کا مال ان کو فردوس میں لے گیا۔ اشرف بشرا مال، دیکھو مال کہاں تلاش کر رہے ہیں، کبھی دبئی میں کبھی چائنا میں۔ دیکھو ایک 14ویں چاند ہے، اس کا سایہ تالاب میں نظر آیا، کسی بے وقوف نے چاند پکڑنے کے لیے تالاب میں چھلانگ مار دی، یہ پاگل ہے نارمل ہے؟ بتاؤ بھائی، یہ چاند پکڑنے مل گیا، یہ چاند ادھر وسیم اکرم، ادھر وقار، ادھر میں، ادھر ہم چاند چاند، کسی نے کہا پاگلوں چاند ہوئے، یہ تو سایہ ہے۔ دنیا میں روزی کا سایہ کرتا ہے، روزی نیچے نہیں ہے، کسی سبب میں نہیں ہے۔ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، نظر یہاں آتی ہے جیسے چاند نظر آتا ہے، نظر آ رہا ہے ڈگری میں، نہیں، ڈگری سے روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ بغیر ڈگری کے ہیں، بغیر میٹرک کے ہیں، میں سب سے مل گیا اکثر سے۔ اعمال کے لفظ میں مال ہے، اعمال، ٹھیک کر لے، مال ہی مال ہے۔ ہمیں دبئی میں کوئی دکھا رہا ہے، کوئی چاہے اعمال، بھائی ٹوٹیوں میں پانی ہوتا ہے ٹینکی میں ہوتا ہے؟ بتاؤ، ٹوٹیوں میں ہم ٹوٹیاں بتاؤ، ٹینکی میں پانی ہے، تو ٹینکی وہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تم سے وعدہ کیے وہ آسمانوں میں، اور اگلی آیت میں اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ قسم کھاتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں، نیچے نہیں ہے۔ پھر اللہ سمجھاتا ہے افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، جو زمین میں دانا ڈالا ہے بغیر رنگ کے اس کو انار تم نے بنایا ہے، جو بغیر ذائقے کے دانا ڈالا ہے اس میں مٹھاس تم نے ڈالی ہے، آم کو میٹھا تم نے کیا ہے، مرچ کو تیز تم نے کیا ہے، نیبو کو کھٹا تم نے کیا ہے۔ میرے دوستو یہی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم رزق کو، اللہ کہہ رہے ہیں رزق تمہارا اعمال کے ساتھ جڑا ہے، اعمال کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث، کہ جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھاتا ہے، اس کی روزی بھی بڑھاتا ہے، عمر بھی بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیکیاں عمر بڑھاتی ہیں، گناہ ہماری گھٹا دیتی ہیں۔ 3 کام کر لو میرے دوستو، رزق ملے گا۔ رزق کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم گناہ چھوڑ دو، بس حرام چھوڑ دو۔ آج مسلمان ماشاءاللہ اتنا ایمان تو آگے عبادت کر رہا ہے لیکن حرام نہیں چھوٹ رہا۔ کل مجھے کچھ سیٹھ ملے، میں کہا قسم کھا کے بتاؤ بدوا دے دوں گا، تم تجارت میں جھوٹ بولتے ہو، کہا جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا، یعنی اللہ معاف کرے، یہ یقین صحیح بھائی، جھوٹ کے بغیر سامان نہیں بکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا نہ جھوٹ بول سکتا، نہ مومن دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ میرے دوستو جھوٹ میں تو اللہ ہدایت بھی دیتا، جو آدمی جھوٹ کے ساتھ مال کماتا ہے اور چندہ بھی کرتا ہے اللہ سارا مال واپس لوٹا دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہدایت کے بغیر آخرت نہیں ہے، ایمان کے بغیر آخرت نہیں ہے۔ تو روزی کہاں ہے؟ حرام چھوڑ دو، اتنی روزی دیں گے تمہیں گمان نہیں کہاں سے ملے گی۔ اللہ کہہ رہے نماز بناؤ، یہ والی نہیں T20 نماز ٹکا ٹک ٹکا کہاں نہیں، نماز بناؤ ذرا،
ڈاکٹر کا انتظار کتنا کرتے ہیں بتاؤ؟ 3 گھنٹے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کتنی فیس؟ 5 لاکھ. یہ نہیں ڈاکٹر صاحب شکریہ. امام کا انتظار 5 منٹ نہیں ہوتا ہم سے. کتنی لمبی لائن لگاتے ہیں. ہم ڈیفینس میں آتے ہیں 8 گھنٹے شناختی کارڈ کے لیے. لیکن میرے دوستو اے سی کی مسجد میں 5 منٹ دل نہیں لگتا. نماز بناؤ. نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا. پھر دیکھو روزی کیسے ملتی ہے. قرآن سورہ واقعہ پڑھو, روزی کے مسئلے حل. سورہ واقعہ ذکر کرو, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ساری روزی کے مسئلے حل. لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے مومن بننا پڑے گا, پھر اللہ کا غیبی نظام چلے گا. آسمان روزی کا ہے, اور فی السماء رزقکم وما توعدون. اور اللہ فرما رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ساری زمین کی مخلوق کو روزی پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. آج کتنے ساری گھر میں کما رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم کیوں تھک رہے ہو؟ اے آدم کی اولاد, جس چیز کے لیے میں نے تجھے پیدا نہیں کیا, کیوں اس کے لیے تھک رہا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, آپ کے بھائی چچا زاد علی رضا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس 5000 بکریاں آئی ہیں, مجھے دے دیں. کہا علی تجھے 5000 بکریاں دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ 5 دعائیں لے کے گئے, بکریاں نہیں لی. حضرت فاطمہ آئی خادم لینے, خادم نہیں تسبیح فاطمہ دی. حضرت فاطمہ پھر آئیں بکریاں لینے, بکریاں نہیں 5 دعائیں سکھائیں. میرے دوستوں ہمارے حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے, اسباب سے نہیں ہے. اسباب امتحان ہے, اللہ اسباب سے کر دیتے ہیں. جیسے کیا ہے پانی سے پیاس بجھا دی, اللہ اسباب کے خلاف بھی کرتے ہیں. اگر پانی کی پیاس بجھا دیتے ہیں, ڈنڈے کو سانپ بنا دیں, سانپ کو ڈنڈا بنا دیں. تو 3 کام کرنے ہیں, آج سے نیت کر لو, شروع کرنے. نمبر 1 اللہ پہ ایمان کو ٹھیک کرنا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا. جو آدمی 3 کام کرے گا, اللہ کو رب بنا لے گا, اللہ پہ ایمان لائے گا, اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا. پوری دنیا میرے دوستوں میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے. ہمیں اللہ نے مسلمان کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, ساری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. نکلو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت و برائی سے روکو, اللہ پہ ایمان رکھو. تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں, میں نے مولانا سید خان صاحب سے سنا جو عربوں میں بیان کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کے دعوت دے گا, اللہ اس کا ایمان اپنی ذات پہ بڑھائے گا. میرے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھو ایک دل میں ایک آنکھ یہاں ہے, ایک دل میں ہوتی ہے نا. اگر آپ کے دل کی آنکھ کھل جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایمان کیسے بنتا ہے؟ نکل کے دعوت ہو. ایمان کیسے بنتا ہے؟ جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان دعوت دینے سے, قرآن سارا دعوت ہے, دعوت سننے سے ایمان بڑھتا ہے. لیکن 2-3 شرائط ہیں ہدایت کے لیے. سب سے پہلی شرائط ہے کہ دین سیکھنے کے لیے, دین پہ چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جیسے میں دنیا کی قربانی دی, میں 10 مہینے گھر سے باہر رہتا تھا ملک کے لیے کہ کرکٹ کھیلنی ہے, ملک کو جتانا ہے. تو میں کتنی قربانی, ولیمے کے دوسری رات بیوی چھوڑ دی, چلا گیا میں کہ میں جا رہا ہوں سفر سنگاپور. اکیلی بیوی کو لاہور میں, میری بیوی کراچی کی ہے, میں لاہور میں رہتا تھا, تو میں اس کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کے گیا. میں نے بیوی کے ساتھ رہنا قربان کیا. میں اپنی ایک ہی بیٹی تھی 3 سال کی, کئی دفعہ چھوڑ کے میں گیا, میں نے قربانی کی. بغیر قربانی کے دنیا نہیں ملتی تو آخرت کیسے ملے گی؟ ہم ملت ابراہیم ہیں, ہمیں قربانی دینی پڑی. آج مسلمان ملت ابراہیمی کی قربانی کر رہے ہیں, لیکن ڈالر کے لیے بچے چھوڑ دیتے ہیں, بیوی چھوڑ دیتے ہیں. امریکن پاسپورٹ کے لیے 10-10 سال لوگ چھوڑ کے امریکہ میں گئے. ریال کے لیے سعودی عرب 5-5 سال بیٹھے ہیں بچے, لیکن اللہ کے دین کے لیے آج بھی بچے چھوڑنے کو تیار کر رہے ہیں ہم دنیا کے لیے. صحابہ نے دین کو یہاں رکھا, پھر دنیا میں لگے. ہم نے دنیا کو یہاں رکھا, پھر دین میں. ٹائم ملے گا تو کریں گے. اللہ نے انبیاء کا قتل کرا اس دین کے لیے, اور ہم انبیاء کی زندگی پہ قتل کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے. صحابہ کے نزدیک دنیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کو, لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی اس دنیا کے فائدے کو آپ اٹھا کے نہ دیکھیں. اللہ کی بنائی ہوئی گھٹیا ترین چیز ہے دنیا, قریب ترین چیز, گھٹیا ترین چیز. تو 3 کام کر لو میرے دوستوں, اللہ کے راستے میں ہجرت کرو. کیوں نہیں کر رہے؟ ایمان کمزور ہے. اور جو نکلتے ان کی نصرت کرو, ان کی مدد کرو. جیسا ہجرت کی مہاجرین نے, انصار نے اپنے گھر میں ٹھہرایا, ان کو کھانا کھلاتے تھے, ان کو ہدیہ دیتے تھے, اچھا مال ان کو کھلاتے تھے, گھٹیا خود کھاتے تھے. اللہ نے پھر انصار کا درجہ کیا بلند کیا. تو میرے دوستوں پہلی چیز ہے ایمان بنا لو. بس ایمان بن جائے گا, سارے مسئلے حل ہوں گے. ایمان بن جائے گا, دعائیں قبول ہوں گی. ایمان بن جائے گا, اللہ اونچا کریں گے. ایمان بن جائے گا, قرآن سے شفا ملے گی. ایمان کیسے بنے گا, ایمان کہاں بنتا ہے؟ بس یہ ذرا سی یاد دہانی کرانے آئے ہوں
کہ دیکھو ہر چیز بننے کی جگہ ہے. میں کرکٹر گراؤنڈ میں بناؤں، گھر میں نہیں بناؤں. جو آدمی سوئمر بننا چاہتا ہے تیراک، اسے پانی میں اترنا پڑے گا. جو پائلٹ بننا چاہتا ہے اس کو جہاز میں جانا پڑے گا. جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو میڈیکل یونیورسٹی کی 10 سال کی محنت کرنی پڑے گی. جو انجینئر بننا چاہتا ہے اس کی یونیورسٹی کی محنت کرنی پڑے گی. ہر چیز کی محنت ہے. جو ایمان والا بننا چاہتا ہے اس کو مسجد کی محنت کرنی پڑے گی. ایمان بننے کی جگہ صرف مسجد ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا. اگر بستی والے ایمان لا کے تقویٰ بنا لیں. 2 تارے بجلی کے لیے ہے بس، لال اور کالی. ابھی صرف یہ کالی چل رہی ہے نماز، لال بریک فیل ہے. آپ کو میں 3 کروڑ کی گاڑی دوں اور جاؤ ناران کاغن فیملی کو لے جاؤ، بریک نہیں، آپ جاؤ گے؟ بھائی بغیر بریک کے کیا اسلام ہے؟ آج بریک نہیں ہے. غصہ کرنا حرام ہے، بریک نہیں. لڑکی دیکھنا کیا ہے؟ بریک نہیں. جھوٹ بولنا بریک نہیں. غیبت پہ بریک نہیں. گانے پہ بریک نہیں. میرے دوستو، تو ایمان تقویٰ کہاں بنتا ہے؟ ایمان تقویٰ بننے کی جگہ مسجد ہے. اور ایمان تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اور دل بننے کی جگہ مسجد ہے. انسان بننے کی جگہ مسجد ہے. انسان کو ڈاکٹر بنانا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، ڈی ایم سی، ایل ایم سی، ایس ایم سی. انسان کو انجینئر بنانا ہے، این ای ڈی داؤد بناؤ. انسان کو پائلٹ بنانا ہے، ایویشن میں بھیجو. انسان کو لائر بنانا ہے، اس کو لا کالج میں بھیجو. انسان کو انسان بنانا ہے، ایمان تقویٰ بنانا ہے، دل بنانا، اس کی جگہ مسجد کی محنت ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے فون کیا، بہت پریشان تھا، ادھر تعلیم میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے فون آیا اس کا 6 مہینے بعد کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری میں نے مسجد کی محنت کی بیان سنا، اللہ نے 6 مہینے میرے سارے مسئلے حل کر دیے. سارے مسئلے حل ہو گئے. ان تسلا ینصرکم، تم میرے کام کرو، تمہارے سارے کام کرو. میرے دوستو، ابھی کہاں ہم نے مغرب پڑھی، مولانا نے تلاوت کی، مغرب میں نہیں، ہاں مغرب میں، کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے صرف تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد من رزق، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک ضرورت ہے، پیشاب کرنے کے لیے پیدا تھوڑی ہوئے، ایک ضرورت ہے. اس طرح روزی ایک ضرورت ہے. اللہ وعدہ کرے رزق کریم، انسان کے پاس رزق خود آتا ہے، ہاتھ سے آتا ہے. جانور جاتا ہے رزق کی طرف، ہم جانور نہیں ہیں. ہم میرے دوستوں مکرم ہیں، ہم مکرم ہیں. تو ایمان بنا لو، ہجرت بھی آسان. نصرت دیکھو، ہمارا ایمان کرکٹ پہ تھا تو کرکٹ کی ہجرت بہت آسان تھی. 10 مہینے کرکٹ کے لیے. گھر چھوڑنا آسان، بیوی چھوڑنا آسان، بچی چھوڑنا آسان، سب چھوڑنا آسان. دل میں ایمان تھا کہ کرکٹ بننی ہی ہماری زندگی بن جائے گی. صرف دھوکہ تھا، صرف کچھ بھی نہیں تھا. جس چیز کا ایمان جس میں ہوتا ہے کہ مجھے ایک امریکن پاسپورٹ مل جائے میری زندگی بن جائے گی، وہ امریکن پاسپورٹ کے لیے سب قربانیاں کرتا ہے. جس کو یقین ہو جاتا ہے ایک دفعہ $1,00,000 میرے پاس آئے میرے حالات ٹھیک ہوئیں گے، ہم نے تو آج تک دیکھے نہیں، وہ ڈالر کے پیچھے دوڑ لگا تھا. جس کو یہ یقین ہو جائے اللہ زندگی بنائے گا، اللہ میری زندگی بگاڑے گا، اللہ سب کچھ کرے گا. میرے دوستوں، پھر یقین بنانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اب یقین کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے بننے کی جگہ مسجد ہے. بے ایمانی کی جگہ میں ایمان نہیں بنتا. ایک آدمی ٹوائلٹ میں جائے پرفیوم چیک کرے، کیسے چیک کرے گا بھائی؟ ٹوائلٹ میں ہی پرفیوم تو پرفیوم شاپ میں چیک ہوتا ہے. ایمان بننے کی جگہ تقویٰ چلنے کی مسجد ہے. اور کیسے بنتا ہے ایمان؟ تقویٰ بننے کے 4 راستے ہیں جو دل میں جاتے ہیں. اور یہی محنت ہماری کرکٹ میں تھی. آپ کرکٹ یہاں شاید آپ انضمام سے اچھی کھیل لو، لیکن جب 1.25 لاکھ کا مجمع آتا ہے نا تو آدمی کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، ہے نا. جب آدمی اکیلا قرآن پڑھو، استاد جی آ جائیں تو آدمی کے ہاتھ پیر پھوٹتے ہیں. ہمارے مولانا محمد عبد الرحمان صاحب تھے پشتو والے، وہ پہلے فاضل عالم تھے رائمنڈ کے. وہ ان میں اتنا روب تھا، وہ غصے میں کبھی ایسے نا مارتے نہیں تھے، لیکن ڈنڈی زمین پہ مارتے تھے. کئی طالب علموں کا پیشاب نکل جاتا تھا روب کی وجہ سے. میرے دوستوں، اللہ نے استاد کا اتنا روب رکھا ہوا طالب علموں میں. یہ آج کل کالج یونیورسٹی میں نہیں ہے، یہ آپ کو صرف مدرسے ہی ملے گا. استاد کا ادب اور استاد کی جو ہے وہ اس کا خوف. میرے دوستوں، تو ایمان بننے کے 4 راستے ہیں. بولنا جیسے سن رہے ہو میں بول رہا ہوں، سوچنا اور دیکھنا، یہ 4 راستے ایمان بناتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها اور آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. غور سے سن لو، جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے نہ تمہارا دل کی آنکھ کھلے گی، نہ کان، نہ تمہارے دل کی عقل کھلے گی. تو پہلی چیز ہے قربانی، نکلنا پڑے گا. نمبر 2، عجیب آپ کو بات بتاؤں کہ جب عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا،
تو عزیر السلام کو اللہ نے کہا اے عزیر آپ کو یقین نہیں؟ اللہ دل کی تسلی کے لیے پوچھے اطمینان، اللہ نے آپ کو سلا دیا، جب آپ سوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کھانا اور پانی تھا اور ایک خچر تھا آپ کے پاس ہمار، جب آپ کو اللہ نے اٹھایا ہے تو سب سے پہلے پوچھا اے عزیر یہ بتاؤ آپ کو کتنا ہم نے سلایا؟ تو عزیر علیہ السلام نے کھانا دیکھا اور پانی دیکھا، دونوں تازہ، کھانا گرم پانی ٹھنڈا، اور ہمار بالکل مردہ، ہڈیاں بھی چورا چورا، گوشت تو تھا ہی نہیں۔ تو عزیر علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ کے کہا ایک دن نہیں آدھا دن نہیں، ایک کھڑی کہے عزیر آپ کو 100 سال ہم نے سلایا، 100 سال، اور دیکھو کھانا پانی تازہ ہے، اب آپ کے سوار پہ ہم ہڈی اور گوشت چڑھا کے دیکھتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اگر غیبی نظام دیکھنا چاہتے ہو ایک دفعہ اس دنیا سے آنکھیں بند کرنی پڑیں گی، جب موت آئے گی نا سب نظر آ جائے گا، بعد یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انک، اے اللہ میں نے دیکھ لیا سن لیا مجھے واپس لوٹا دے، اب نہیں لوٹے گا۔ تو میرے دوستوں آج تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں نا کچھ نہیں نظر آتا ان کو، آتے ہیں پھر مسجد سے غائب، چلے کے بعد غائب 4 منٹ، کیوں کہ یہ دنیا ساتھ لے کے گئے تھے، یہ دنیا کی، جب تک آپ دنیا سے نظریں بند نہیں کرو گے، اللہ کی قسم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اور میں نے حاجی صاحب سے خود سنا ہے کہ جو آدمی 40 دن دنیا سے آنکھیں کان خیالات بند کر لے اور 40 دن حدیثوں میں آتا اس کا اثر ہوتا ہے، صرف اللہ کو سنے اللہ کو بولے، اللہ تعالیٰ اس کو غیبی نظام آنکھوں سے دکھائے گا، اللہ اس کو اپنی زیارت کرائے گا کیسے میرا نظام چل رہا ہے میرے دوست۔ لیکن ہمارا کیا آج دنیا سے کٹ نہیں پا رہے، نماز میں بھی دنیا، جیب میں دنیا، فون وائبریشن پہ، نماز سے پہلے موبائل پہ بات کرنا، نماز کے بعد سب سے پہلے موبائل چیک کرنا، بستر سے اٹھتے حضرت حارث کہہ رہے ہیں میں اٹھتا ہوں سب سے پہلے کیا دیکھتا ہوں؟ دل کو، یہ دنیا سے قائد نہیں ہوتا ہے، میں سب سے پہلے موبائل کو دیکھتا ہوں کتنے واٹس ایپ رات میں مس ہو گئے، کتنے ای میل مس ہو گئے، سب سے پہلے سیل فون چیک کرتا ہوں۔ تو پہلی شرط قربانی ہے، دنیا کے لیے دینی پڑے گی، نکلنا پڑے گا۔ نمبر 2 دنیا سے کٹنا پڑے گا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اسلام نے کہا اے اللہ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا؟ آپ کو یقین نہیں کہ یقین ہے دل کے اطمینان کے لیے کہ ابراہیم 4 پرندے لے لیں، چاروں کو اپنے سے مانوس کریں، چاروں کو مانوس کریں، اب چاروں کو مانوس ہو گئے، اب چاروں کو ذبح کریں، گردنیں الگ کریں اور چاروں کی باڈی کیما کیما کر کے ملا دیں اور 4 جز بنائیں اس کے، اور ایک جز کو وہ پہاڑ اوپر ہے وہاں جا کے رکھ کے آئیں، پھر واپس آئیں، کرے گا میں اپنے آنے تک سارے راستے اپنے آنے کے کھول دوں گا۔ واپس گیا پہاڑوں پہ اور بوٹیاں چل کے گئیں اور وہ ساری وہاں ملی اور گردنیں جا کے فٹ ہوئی اور چاروں پرندے اصلی حالت میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو دین میں میرے دوستو یہ غیبی نظام دیکھنے کے لیے قربانی چاہیے اور دنیا سے کٹنا پڑے گا، 3 دن 40 دن 10 دن 20 دن مہینہ اور مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ ہم نے 4 کام حاجی صاحب کرتے تھے، ہر مسلمان کو سمجھا دو بس، اس کو بولنا ہے روزانہ ورنہ ایمان نہیں بنے گا، اس کو سننا 4 کام۔ نمبر 1 اس دنیا میں آج جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ یہ زلزلہ کس نے بھیجا؟ مراکش کا، تو ہم حکومتوں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ یہ لیبیا کا سیلاب کس نے بھیجا؟ یہ جو 20,000 آدمی شہید ہو گئے کس نے بھیجا بھائی؟ اللہ۔ یہ جو پاکستان میں فلڈ آئے بلوچستان سندھ میں، اس کا خالق کون تھا؟ اللہ۔ یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حیات کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو کہو ما اصابت مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آئی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کی قسم بد نظری تو چھوڑ کے دیکھو اللہ کیسے نظر آئے گا۔ جو آدمی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے یہ کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں قیامت کے دن بھی کیا عجیب بات کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری نصیحتوں سے منہ موڑے گا، میری نصیحتوں کو بھول جائے گا، میں قیامت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، وہ اندھا اٹھ کے کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى قد كنت بصيرا، اے اللہ مجھے تو دنیا میں آنکھیں تھی یہ اندھا کیوں کر دیا؟ اس دن اللہ کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، جیسے میری نصیحتیں کی جاتی تھی ہر جمعے کو ہر ممبر پہ تو نے ان کو بھلا دیا، آج اللہ تجھے اپنی ذات سے بھلا دیتا ہے۔ یہ جو سارے حالات ہیں نا معیشت، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزانہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ ڈالر کتنے کا کر دو؟ 400 کا کر دو، اللہ پیٹرول 300 کا کر دو، کوئی فائدہ نہیں جلوس نکالنے کا۔ تم اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو، اللہ ساری مخلوق سے معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ ایک اللہ کو راضی کر لو، ساری مخلوق راضی ہو جائے گی۔ میں نے 20 سال اتنا مال خرچ کیا ہے ٹی وی پہ، رشتہ داروں پہ، کوئی سیٹ نہیں ہوا بھائی۔
ایک اللہ کو سیٹ کر لو، سارے رشتہ دار اللہ سیٹ کر دے گا، سارا کچھ سیٹ کر دے گا میرے دوستو۔ تو پہلی بات اپنے آپ کو سمجھانی ہے، مصیبت کون بھیج رہا ہے؟ اب ہم غیبت کر رہے ہیں حکومت کی، پولیس کی، اپنے ملک کی۔ میرے دوستو سب کچھ ہمارے قصور ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس، جتنا فساد ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اتنی خطرناک آیت ہے جس سے میں گزر کے آ رہا ہوں اور کئی ملکوں کو دیکھ کے آ رہا ہوں، کتنی خوبصورت ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی کچھ نہیں چھوڑا اللہ نے، اللہ فرمایا نبی جی بتائیں ان کو کیا ہے وہ آیت کیا ہے، ضرب اللہ مثلا قریہ، اے نبی بیان کیجئے ایک بستی کی مثال، کانت آمنۃ مطمئنہ، تھی بڑی امن میں اور اطمینان میں، بہت مزے میں، یاتیہا رزقہا رغدۃ من کل مکان، اور پیٹ بھر کے کھاتے تھے ہر جگہ سے روزی آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا۔ نعمت سے کفر کیا ہے؟ فجر یہاں پڑھنی چاہیے تھی، بستر میں سو رہا ہے، اس کو کفر کا ہے، اس کو ظلم کا ہے، اس کو نفاق کا ہے۔ مال لگانا چاہیے تھا تعلیم میں، شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، تو 50 لاکھ کی شادی، 5 کروڑ کی شادی، یہ مال خرچ کرنا تعلیم پہ، یہ تعمیروں پہ لگا رہا ہے۔ ٹوائلٹ ہمارے یہاں بنتے ہیں 5 کروڑ کے، میرے دوستو 5 کروڑ کا، کہہ رہے ہیں اللہ یہ مہنگائی نہیں میرے دوستو، ہماری برکتیں نکل گئی ہیں۔ تو جتنی مصیبتیں آج ہم پہ آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ اللہ۔ اس کو دل کو سمجھاؤ، دل نہیں مان رہا، دل رکوع میں جا کے کہہ رہا ہے وہ حکمران آ جائے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اٹھتا ہے وہ آ جائے حالات نہیں، حالات اللہ ٹھیک کرے گا اعمال سے۔ کوئی ایک بات ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع رب نے لکھا اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک پوری فوج نمرود کی ایک ابراہیم اسلام کا بال نہیں جلا سکی، اللہ نے پوری فوج کو مچھروں سے مار دیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی۔ تو پہلی بات دل کو کیا سمجھانی ہے بھائی؟ مصیبت کون ہے؟ اللہ۔ نمبر 2، اس ساری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ ہم افریقہ گئے، وہاں زیمبیا پتہ نہیں ہرارے، تو مگرمچھ بڑے ہم نے دیکھے، بڑے پالتو مگرمچھ، وہ ایک مگرمچھ چھوٹا سا میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، وہ ایسے ہل رہا تھا، میں نے پھینک دیا، وہ مگرمچھ نے گوشت کھایا بہت سارا گوشت۔ اس کے بعد وہ مگرمچھ گوشت کھا کے ادھر ادھر گھومے اور جا کے آنکھیں بند کر کے ایسے ہو گئے، آنکھیں بند کر کے۔ تو میں نے پوچھا ان کا یہ ابھی سو رہے ہیں، اور سونے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر بعد منہ کھولا، جیسے ہم لوگ کھولتے ہیں نا خراٹے مارتے ہیں، مگرمچھ نے منہ کھولا۔ اب منہ کو میں کہا یہ منہ کو کھولا، کہا ابھی دیکھنا، آسمان سے پرندے آئے اور اس کے منہ میں ٹوتھ پک کی، حلال ہوتا ہے وہ ٹوتھ پک کر کے پرندے کھانا کھا کے اڑ گئے، جیسی اس کے دانت میں صفائی اللہ نے منہ بند کیا، اس کو پھر سلا دیا۔ اللہ سب کا رازق ہے، سمندر میں مچھلیوں کو کھلا رہا ہے، پرندوں کو ہوا میں کھلا، سب کا رازق۔ ہزاروں مخلوق ہے، کوئی نہیں کماتی، سب کھا رہی ہے، یہ انسان کماتا یہی بھوکا بیچارہ، اسی کو پریشانی ہے، چیل کو، کوے کو، بلی کو، کسی کو پریشانی ہے، اللہ روزی دے رہا ہے، ہمیں اللہ بھی ہے۔ تو بھائی یہ بات دل کو سمجھاؤ، میرا رازق کون ہے؟ یقین کرو جو ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں نا، یہ بھی بڑوں کے پالیں گے، اللہ ان ماں باپ کو ذلیل کراتا ہے بچوں سے۔ پالنے والا کون ہے؟ صرف رب العالمین، جو سارے عالم کو پالتا مجھے نہیں پال سکتا۔ نمبر 3، جیسے میں نے عرض کیا، اس ساری کائنات کا ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر شے کا خالق اللہ، بیماری کا خالق اللہ، صحت کا خالق اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار 18 سال، بیوی سے کہا، بیوی گئی کچھ بال اپنے لے کے تاکہ بیچ کے شوہر کا علاج کریں، رستے میں ابلیس مل گیا انسانی شکل میں، کہا میں طبیب ہوں، تیرے شوہر کو شفا دے دوں گا، بس یہ کہنا میں نے شفا دی ہے۔ واپس آئیں تو 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہا تو نے سوچا کیسے کہ تو یہ بات کرے گی، اس نے شفا دے دی، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب شفا ملی، بارش ہوئی کتنیوں کی، سونوں کی شفا ملی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 100 پتلی سی ہو جائے نا، پھول مار کے اپنی قسم توڑ دو۔ میرے دوستو یہ زبان سے بولنا ڈاکٹر نے شفا دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ شفا دیتا ہے، اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے، ملک اللہ دیتا ہے، ملک اللہ چھینتا ہے، جیل میں سے ملک دے دے اور تخت سے جوتا پوا کے ملک چھین لے، یہ سب خالق کون ہے بھائی؟ اللہ۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ ساری کائنات کا خالق کا مالک کون ہے؟ ہر شے کی خلق مالک بھی اللہ ہے۔ ہم سمجھے حکومت آ گئی اب ان کی چلے گی، نہیں، حکومت میں نے دی ہے، چلے گی اللہ کی، اللہ لہ الخلق والامر، میری چلے گی۔ چھری میں نے ابراہیم صاحب کو دی ہے لیکن حکم چھری میں میرا چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انشاءاللہ اللہ نے بلوا دیا، انشاءاللہ بلوا دیا، وہی بند ہو گئی کہ نبی آج کے بعد جو بھی کرنا انشاءاللہ کیا کرنا۔ اللہ قرآن میں نبی کو کہہ رہے ہیں کیا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى۔ اے نبی جی انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیے ہیں، اور آپ نے ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے، ہم نے کی، ہم کرتے ہیں سب کچھ۔ یہ بات میرے دوستوں میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ قرآن میں قصہ بتا رہے ہیں، ابابیل لائے اور ہاتھیوں کو مارا، آگے کیا کہہ رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نہیں دیکھا اللہ نے ان کو کیسے مارا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا قوم عاد کو اللہ نے کیسے مارا۔ تو میرے دوستو ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، ایک اللہ، اس ساری کائنات میں اللہ کی چلتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں 100 شادیاں کروں گا اور ہر بچے سے ایک مجاہد عورت سے پیدا کروں گا۔ اللہ نے ایک بچہ پیدا نہ ہونے دیا، ایک مردہ بچہ ایک عورت سے پیدا ہوا۔ اے سلیمان آج کے بعد انشاءاللہ کہنا، تمہارے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اگر تم بھی کہو گے تو میرے دوستو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جس کو آپ ہدایت چاہیں گے اس کو نہیں، آپ کوشش کریں، ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ کے رکھی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو گزارش یہ ہے، ایمان بنانا ہے محنت سے، پھر ہجرت بھی کرنی ہے، اور ہجرت نہیں کر سکتے تو لوگ نکلیں دین کی مدد کر رہے ہیں، دین کی ہجرت کریں، ان کی مدد کرو، یہ 3 کام کرنے پکے مومن ہیں، اللہ ان کو رزق کریم دے گا۔ اور میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت نکلنا چھوڑ دے گی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا، پہلا عذاب۔ نمبر 2 ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 3 اب آیت الکرسی پہ شک ہو رہا ہے، بھئی آیت الکرسی کیسے اثر دے گی جب یہ محنت چھوڑی ہوئی ہے، کوئی دعا قبول نہیں۔ جب یہ محنت چھوڑیں گے اللہ ان کو دشمن کے خلاف کوئی مدد نہیں کرے گا۔ کہاں مدد آ رہی ہے مسلمانوں کی، ایک ملک میں تو بتا دو بھائی۔ نمبر 4 ان کو وحی کی برکات سے محروم کر دے گا، قرآن میں شفا ہے، قرآن رحم کرتا ہے، برکتوں کی کتاب ہے، محروم۔ نمبر 5 اللہ ان کو آپس میں نفرت ڈال کے لڑوائے گا، پوری کوٹ کچہری جیلیں رشتہ داروں کی لڑائیوں سے بھری ہے۔ تو میرے دوستو سے ایمان بنا لو، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرو، اللہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی محنت میں، کہاں آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ، 1 گھنٹہ دے دو، 2 گھنٹے دے دو۔ مسجد جو ہے اللہ کے یہاں پسندیدہ جگہ ہے اور بازار بری ترین جگہ ہے، ہم مسجد میں انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، اللہ ہمارے باہر کے حالات ٹھیک کرے گا۔ اس کے لیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے یہاں ایک کورس ہوتا ہے نا، ہر کورس ہوتا ہے نا، 10 سال کا میٹرک، پھر 12 سال ہمارا کورس ہوتا ہے۔ ایک عرب نے مجھ سے پوچھا کہ سعید بھائی یہ جو آپ کا عالم کا کورس ہے 8 سال اور پھر مفتی کا 2 سال، یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں، کہاں ہے؟ میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عالم نہیں تھے، شعیب علیہ السلام عالم تھے، تو کہا موسیٰ میرے ساتھ 8 سال رہنا اور اگر افتاء کرنا تو 2 سال اور بڑھا دینا، تو 10 سال ہو گئے، تو اٹھ کے چلا گیا۔ میں کہا ہمارا سب کچھ قرآن حدیث میں الحمدللہ، وہ ہمارے علماء سے پوچھو، تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک کورس رکھا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے میں روح آتی ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ مسجد کے پیٹ میں 4 مہینے گزار لو، اللہ روح کو زندہ کر دے گا، لیکن شرط ہے آرام والی تبلیغ نہیں، جن میں یوں کرے گا کبھی مسل نہیں بنے گے، وہ چیخیں مارنی پڑیں گی۔ یہ عورت جب تک باہر سے خراب نہیں ہوگی اندر بچہ بھی نہیں بنتا، تو جب تک باہر سے گرمی سردی نہیں پڑے گی اندر ایمان نہیں بنے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو ہمارے ایک کورس ہے، ہمت کر کے کوئی وقت طے کر لو کہ میں تھوڑی دیر دنیا سے کٹ کے مرنے جا رہا ہوں، گھر والوں کا مرنے جا رہا ہوں، مجھے فون نہ کرنا، میں سب کچھ، ہاں وہ کیا کہتے ہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تم چیز چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر وہاں سے عطا کر جہاں سے گمان نہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس بات کرنے کی محنت اللہ نے ہمارے کے بدلے اس جان اس کو سیکھنے کے لیے ہم علماء کی صحبت تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مشورے میں کیسے پوری دنیا میں دین زندہ کرنا ہے، صرف یہاں نہیں بھائی،
بڑی جنت چاہیے. جنید جمشید کی 150 دکانیں, ہر طرف سے مال آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو ہماری بھی بھائی 150 دکانیں ہونی چاہیے نا. میں وہاں گیا تبلیغ میں, ہمارے کتنے بزرگ ہیں جو 150 ملکوں کے سفر کیے, ہر جگہ سے جنت کی دکان کھلی ہوئی, اور انشاءاللہ مریں گے تو جنت الفردوس تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اور بتاؤ بھی تعلیم کب ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی؟ قرآن حدیث کی تعلیم. آپ کیا درس ہوتا ہے مولانا؟ عام کوئی مکتب وغیرہ کوئی قرآن کا درس ہوتا ہے؟ کس دن ہوتا ہے؟ فجر کے بعد, عشاء کے بعد قرآن کا درس ہوتا ہے. قرآن کے درس سے رزق کریم ملتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اذا تليت عليهم آیات زادتهم ایمانا, قرآن کی تعلیم سے ایمان بڑھتا ہے. تو سب بیٹھیں گے بھائی. اچھا کون کون دعوت دے گا روز انشاءاللہ؟ دعوت روز دینا, دعوت سننا, ساری بستی کو نمازی بنانا. نیت تو کر سکتے ہیں نا. ہمارے ایک دوست حج پہ گئے اور رستے میں انتقال ہو گیا, اس میں منی میں حج نہیں کیا. حدیث میں آتا جو حج کی نیت سے گیا, رستے میں انتقال ہو گیا, قیامت تک اس کے لیے ایک فرشتہ حج کرتا رہے گا, اور قیامت کے دن لبیک کر کے اٹھے گا احرام کی حالت میں. جو اس آدمی نے حفظ کی نیت کی, ابھی میرا ایک دوست ہے امریکہ میں, پشتو والا, 72 سال کی عمر میں قرآن شروع کیا, 75 میں یاد کر لیا 3 سال میں, اور کہا میں نے 10,000 کی نیت کی کلمہ پڑھوں گا. اللہ کا فضل 1000 کو کلمہ پڑھا چکا ہوں غیر مسلم. بھائی جنت ایک موقع ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. بڑی جنت. دوڑ ففروا الی اللہ, دوڑ لگاؤ. دبئی نہیں, ففروا الی دبئی. چائنا نہیں, ففروا الی اللہ, دوڑ لگاؤ اللہ کی. اور دنیا تو چل کے کماؤ, کیا ہے فمشوا فی مناکبہا, چل کے فضل تلاش کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. روزانہ مسجد کے وقت دیں گے, سب کو مسجد والا بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کریں گے انشاءاللہ. مولانا اور کوئی بات دعا کرا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ الفردوس مع الابرار. یا ذو الفضل والعالمین. اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما دے, جو کبھی کوتاہی اس کو معاف فرما دے. جتنے حاضرین مجلس ہیں ہمارے سب کے اور ہمارے رشتہ داروں کے, اولاد کے, ماں باپ کے, سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. ہم سب کو دین کا داعی بنا دے. ہمارے علماء کی, حفاظ کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. امت میں جوڑ پیدا فرما. جتنی خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہم سب کو عطا فرما. جن شروع سے بنا مانگی شروع سے بنا عطا فرما. کامل ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, اور کامل ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرما. یا اللہ جنت فردوس میں ہم سب کو, اولاد و نسل کو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا. یا اللہ ہماری اولاد و نسلوں کو عالم بنا, حافظ بنا, متقی بنا, داعی بنا. یا اللہ تعالیٰ جو زندگی تو چاہتا ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جس سے تو ناراض ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. آمین. السلام علیکم. اجازت ہے, میں انشاءاللہ سلام کرتا ہوں.